السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو تجدید ایمان کی خاطر یہاں پر جمع فرمایا اور رمضان المبارک میں ہم کو زندہ رکھا، روزے سے اور تراویح سے اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی الحمدللہ۔ اب چونکہ عید بالکل قریب ہے، عید کے متعلق صرف 10 منٹ ہم گفتگو کریں گے، اس کے بعد بات ختم کر دیں گے، کیونکہ ہم کو ختم قرآن بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، فاتحہ بھی دینا ہے اور پروگرام کا اختتام بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ مستورات ساتھ ہیں، لوگوں کو بہت کم موقع ملتا دین کی بات سمجھانے کا، مولا کی بات سمجھانے کا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اسی کے متعلق عید جو ہے نا، ہر مذہب میں عید ہوتی ہے، ہر مذہب والے عید کرتے ہیں، تو مومن کی عید میں اور غیر مومن کی عید میں بھی فرق ہونا ہم کو معلوم ہونا۔ اب رمضان تو الحمدللہ گزر گیا، ہم جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب اللہ ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ ہی کو معلوم، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، ہم بس دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو تیرے محبوب ترین بندوں کے عمل میں شمار کر کے قبول کر لیا تو ہماری کامیابی ہے۔ تو جیسا کہ عید جو ہے نا، مومن کی جو عید ہوتی ہے اور غیر مومن جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان کی عید میں کیا فرق ہے، ایک مختصر انداز میں ہم سمجھیں گے کہ کافر مشرک کی جو عید ہوتی ہے، وہ عید میں وہ اپنے نفس کو راضی کرتا، اپنی نفس چاہی خواہشات پورے کرتا عید میں۔ کافر، مشرک، منافق یہ اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے رہتے، اگر ان کا نفس راضی ہے تو ان کی عید ہے۔ لیکن مومن کی عید نفس راضی ہونے سے نہیں ہے، مومن کی عید کیا ہے، رب راضی ہونے میں ہے۔ نہیں، مومن کی عید میں عید وہ بھی کرتے ہیں، خوشی وہ بھی مناتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، نہیں ہم بھی عبادت گاہوں کو جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں وہ لوگ بھی مٹھائی بناتے ہیں، ہم بھی شیرخرما بناتے ہیں، ان کے بھی خوشیاں مناتے ہیں، سب ایک دوسرے ملتے ہیں، ہمارے پاس بھی سب ایک دوسرے ملتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ظاہر میں تو برابر دکھ رہی، لیکن حقیقت میں عید مومن کی کیا ہونا، عید مومن کی اللہ راضی ہے تو اس کی عید ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو وعید ہے، عید بھی اس کے سے وعید ہے اگر اللہ ناراض ہے تو۔ نہیں، اب اللہ راضی ہونا، اب ہم جو عمل کر کے ہم سمجھ رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوا نہیں، تو ہمیں ایک چھوٹا سا ایک صاحب رسول کا واقعہ سن کے ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ تو ہم کو معلوم ہونا کہ اللہ کیسا راضی ہوتا، ہم مطمئن بیٹھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزے رہ کے، تراویح پڑھ کے، نہیں زکوٰۃ دے کے، اللہ کی راہ میں انفاق کر کے، جان مال لگا کے ہم اللہ کو راضی کر لیا سمجھ کے مطمئن بیٹھے ہوئے، نہیں۔ صاحب رسول، یہ جو صاحب رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ایک واقعہ دیکھیں گے۔ عید کا دن ہے، آپ گھر میں زار و خطر ہو رہے ہیں آپ، جبکہ عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے، ہنسی مذاق کرتے، خوشیاں مناتے، نہیں نئے کپڑے پہنتے، شیرخرمے بناتے، مٹھائی کھاتے، سب خوش رہتے، بچے سے لے کے بوڑھے تک سب خوش رہتے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں آپ کا مرتبہ ہے یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے، آپ کی زندگی میں ہی آپ کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، اور شیطان جو ہے نا آپ سے ڈرتا تھا، جو راستے سے عمر فاروق گزرتے تھے، جو راستے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزرتے تھے، راستے سے اگر وہ شیطان آتے رہتا تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، اتنا جیسا گھبراتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے شیطان۔ ایسی ہستی پھر آپ کو اپنی زندگی میں آپ کو جنت کی بشارت مل گئی، اس کے باوجود بھی آپ زار و خطار ہو رہی کہ کب عید کے دن۔ اب آپ کا ایمان دیکھیے، آپ کا یقین دیکھیے، اور ہمارا ایمان اور ہمارا یقین دیکھیے کیا فرق ہے۔ جب زار و خطار ہونے کی گھر سے آواز آ رہی ہے تو آپ کے اہلیہ، آپ کی شریک حیات پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، پورے لوگ خوشیاں منا رہے، پورا محلہ خوشیاں منا رہا، نہیں ہر کوئی جو مٹھائیاں بانٹ رہی اپنے اپنے مست زندگی میں، آج خوشی اور عید خوشی کا ہی دن ہے، لیکن آپ ہے کہ زار و خطار ہو رہے، آپ ہے کہ زار و خطار ہو رہی، کیا ماجرا ہے؟
باہر تک آواز آئی, لوگ بھی تعجب کرے کہ امیر المومنین کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی, کیا بات ہے, کچھ پریشانی ہے تو بولیے ہم کو, نہیں ہم حاضر ہیں آپ کے لیے, حاضرات کو مانگتے ہیں حاضر, کچھ پریشانی ہے تو بولیے. سب لوگ پریشان, اتنا رو رہے کہ گھر سے باہر تک آواز آ رہی ہے آپ کی, یعنی اتنا رو رہے, یعنی عید کا دن خوشی کا ہے. سب لوگ تعجب کر کے پوچھے اے امیر المومنین کیا ماجرا ہے, آپ رو رہے ہیں عید کے دن؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ عید اس کی ہوتی ہے جس کے نمازوں سے روزے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. نہیں, عید اس کی ہوتی ہے اگر کسی کو یقین ہو گیا کہ اللہ اس سے راضی ہے تو وہ عید منائے. لیکن مجھ کو کیسا معلوم ہونا کہ اللہ میرے نمازوں سے, میرے روزوں سے, میرے جتنے بھی میں اتنے عمل کرا رمضان مبارک میں, اس سے اللہ میرے سے راضی ہوا نہیں ہوا, کیسا معلوم ہونا؟ نہیں, میں اس وجہ رو رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھے, یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کروں کہ میرے جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہے اس کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول کر لے. اور ہو رہے نہیں ہو رہے آپ کو, یعنی کیسا یقین ہونا ہمارے کو. تو آپ جیسی ہستی کو اتنی فکر ہے اللہ مجھ سے راضی ہوا نہیں ہوا, لیکن آج ہم بے فکر بیٹھے ہوئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. نہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اللہ کو, اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ نہیں, ہماری عبادتوں سے. اگر ہماری عبادت میں جو اللہ چاہتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو ہماری اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا. عبادت میں کیا ہونا, ہم پوری رمضان عبادت کریں, چاند رات سے چاند رات تک ہم عبادت کر رہے ہیں, نہیں الحمدللہ, لیکن عبادت میں ہونا کیا ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا عبادت ہے, صرف روزہ رکھ لینا عبادت ہے؟ نہیں, اس کے اندر عاجزی ہونا, انکساری ہونا, ذلت ہونا, فقیر ہونا, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت قابل قبول ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا نہیں ہے بولو, اللہ تعالیٰ کے پاس کیا نہیں ہے, کائنات کا مالک ہے, وہ ہر شے کا مالک ہے, اس کے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ پھر ہم کو کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ وہ ہم اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا. اللہ کے پاس سب ہے, ایک چیز نہیں ہے, کیا نہیں ہے؟ عاجزی نہیں ہے اللہ کے پاس, انکساری نہیں ہے اللہ کے پاس, ذلت نہیں ہے اللہ کے پاس, فقیری نہیں ہے. اس کا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا, نہیں ہم کو پیدا کرا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا. تو عبادت کو ہم سمجھ, نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, زکوٰۃ دے دینا, حج کر لینا, یہ سب عبادت نہیں ہے. نہیں, یہ عبادت ظاہر نہیں, عبادت کا اظہار ہے یہ, لیکن حقیقت میں عبادت کیا ہے؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں تو معلوم ہوا ہمارے کو کہ کیا ہے حقیقت میں عبادت. کیا عبادت کے معنی کیا ہے؟ عز و انکساری, ذلت اور فقیری اور احتیاجی کا نام عبادت ہے. یعنی اپنی عز و انکساری صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا, نہیں اللہ کے سامنے عز و انکساری پیش کرنا, مخلوق کے سامنے عز و انکساری پیش نہیں کرنا. ہم اپنی ذلت اور فقیری صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا, اور اللہ کے سامنے احتیاجی پیش کرنا ہماری. اگر ہم اس سے ہٹ کے اگر کسی اور غیر اللہ کے سامنے اگر اپنی عاجزی انکساری کا پیش کریں گے تو اس کی عبادت کر دی, اللہ سے ناراض ہو جاتا. اللہ بڑا تو میری عاجزی انکساری کرنا تھا, تو مخلوق کی عاجزی انکساری کرا. ظاہر میں تو نہیں کرتے ہم بولے بھائی ہم کر رہے ہیں عاجزی انکساری مخلوق کی, ہم کہاں کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, نہیں پھیلا رہے ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ میرا دکھ رہے ہیں ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ نہیں, اللہ کی نظر ظاہر پہ تو ہر ایک کی نظر ہے, لیکن اللہ کی نظر کے خلق پہ ہے. خلق کس کے سامنے جھک رہا ہے اس کا؟ نہیں, خلق کس سے, منہ زبان سے تو بڑا اللہ مالک ہے, اللہ میرا حاجت روا ہے, لیکن خلق میں کیا یقین ہے؟ خلق میں کس کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, کس کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں خلق سے؟ نہیں, کافر مشرک سامنے بت کو رکھ کے اس کی عبادت کر رہے, کیوں؟ ان سے ان کی حاجت پوری ہوتی ہے بول کے. نہیں, کیوں عبادت کر رہے لوگ؟ جا کے ان سے حاجت پوری ہوتی ہے بول کے. تو ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں, لیکن حاجت روا مخلوق کو سمجھ رہے ہیں. نہیں, ہم مخلوق کے سامنے عز و انکساری کر رہے ہیں, اپنی ذلت اور فقری مخلوق کے سامنے پیش کریں, اپنی احتیاجی مخلوق کے سامنے پیش کریں, لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. نہیں, خلق سے کیا ہے, ہم جو جس سے ان کی کافر کی مشرک کی حاجت پوری ہوتی ہے اور اس کی عبادت کرتے ہیں لوگ. نہیں, جیسا دکان سے ان کی حاجت پوری ہوئی تو دکان کی عبادت کرتے. کوئی لاری چلانے والا ہے, اگر لاری سے ان کی حاجت پوری ہوئی تو لاری کی عبادت کرتے ہیں لوگ. نہیں, کوئی اوزار کوئی محنت مزدوری کرتا ہے تو انہیں محنت مزدوری کی عبادت کرتا. کیوں؟ وہ محنت مزدور لاری سے, وہ دکان سے, وہ یعنی اوزار سے اس کی کاروبار چل رہا, پیسے آ رہے تو انہیں پل رہا, اس کی حاجتیں پوری ہو رہی, پیسے سے ہر حاجت پوری ہوتی نا بھائی. تو پیسہ کہاں سے آ رہا اس کے پاس؟ لاری سے آ رہا, دکان سے آ رہا, اوزار سے آ رہا. ہم نے اس کو خدا سمجھ گیا, انہیں خدا سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی انکساری پیش کرا, یہ میرا خدا ہے بول دے رہا. لیکن ہم اپنی زبان سے نہیں بول رہے ہمارا خدا ہے, بلکہ ہم دکان کو خدا نہیں بول رہے ہیں, ہم اوزار کو خدا نہیں بول رہے ہیں, ہم جو ہے لاری کو خدا نہیں بول رہے ہیں. جتنے ہماری آمدنی کے ذرائع ہے ہم کسی اس کو نہیں, اس کو ہم خدا نہیں بول رہے ہیں. لیکن دل میں کیا ہے ہمارے دل میں کیا ہے؟ نہیں, دکان سے پل رہا ہوں میں, ہے نہیں دل میں, آتی نہیں آتی. میری دکان ہے چل رہی, پل رہا ہوں میں, میری ہر حاجت دکان سے پوری ہو رہی. ایک دکان مت جاؤ, ایک دن دکان نہیں گیا تو کیسا بھائی حاجتیں کیسی پوری ہوئی میری؟ ہمارے دل میں ہے نہیں ہے. ایک دن نوکری پہ نہ کو جاؤں میں, پھر سیٹ میں کو تنخواہ نہیں دیتا. نہیں, ایک دن اگر میں کام پہ نہیں گیا تو میرے کو تنخواہ نہیں آتی. کیسا میں صرف پڑھ رہا ہوں.
نہیں لاری کو کچھ ہو گیا تو میرا کیسا ہوگا بھائی، ہے نہیں، دل میں آتی نہیں آتی بات. کاروبار سے محبت کیوں؟ ہمارے دل میں یقین ہے میری دکان سے میں جی رہا ہوں، میں میری کاروبار سے جی رہا ہوں، میری تجارت سے جی رہا ہوں، میری نوکری سے جی رہا ہوں، فلاں کرایہ رہا گھر کا تو میں جی رہا ہوں، فلاں سے جی رہا ہوں، فلاں سے جی رہا ہوں. اگر وہ آمدنی کا ذریعہ اگر تھوڑی دیر کا جب بیٹھ کے احساس کرے گی یہ آمدنی کا ذریعہ اگر میرا بند ہو گیا تو میرا کیسا ہوں گا؟ آتا نہیں آتا، دکان ہی بند ہو گئی سمجھو، میرا کیسا ہوں گا؟ نہیں، میرا کیسا ہوں گا؟ بیگم بازار میں ہمارے پیر بھائی کی دکان تھی، جل گئی فسادات میں، جل گئی. پیر صاحب کے پاس آئے، حضرت قبلہ کے پاس آیا کہ میری دکان جل گئی. ایسا کیا کرتے؟ میرے گھر بیوی کا سونا رکھا ہوا ہے وہ بیچ دیتا ہوں، بیچ دے کے دکان پھر چالو کر دیتا ہوں. ایسا اچھا ٹھیک ہے. پھر اگر جل گئی تو کیا کرتے؟ حضرت قبلہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، اللہ والے کیا فرما رہے ہیں، اور مولا سے ملا رہے ہیں اس کو، مرید کو سونا ہے لگایا. پھر جل گئے تو کیا کرتا؟ میرا گھر ہے ذاتی وہ بیچ کے پھر دکان کو چلاتا ہوں. ایسا اس کے بعد بھی جل گئے تو کیا کرتا؟ اب اس کے بعد تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ مالک ہے بولا. اگر تو اللہ مالک اگر پہلے بول جا تو تیرا سونا بچ جاتا تھا، تیری دکان جلدی نہیں تھی، تیرا گھر نہیں جاتا تھا، تو اللہ کو پہلے مالک نہیں بولا تو نہیں. بیماری بھی آئی ہمارے کو تو ہم کچھ کرتے، ہم ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے، کون سا اچھا ڈاکٹر ہے دیکھتے، ہم سب اچھا دکھتا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے ڈاکٹر کو بتاتے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بتاتے، آخر میں بولتے بھائی حیدرآباد کے، انڈیا کے، پوری دنیا کے پورے ڈاکٹروں کو بتا لیا میں کہیں بھی میرا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. پھر اب اللہ ہی مالک ہے بولتے، آخر میں اللہ کو رکھتے. تو اللہ تعالیٰ فرمان نقد دم اللہ تو مالک ہے بولنا، انشاءاللہ تمہارا اللہ ہر حاجت پوری کرتا، اللہ ہی کو مالک سمجھنا. یہ خانخواہوں کا ہمارے نظام یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑ دے. خانخواہ کا کام ایک ہی ہے، خانخواہ میں بھائی نماز پڑھو، بھائی روزہ رکھو، بھائی زکات دیو، بھائی حج کرو، یہ نہیں بولتے یہ، کیونکہ ایمان اگر قلب میں داخل ہو گیا نہ نماز چھوڑتا، نہ روزہ چھوڑتا، نہ زکات چھوڑتا، نہ حج چھوڑتا. پیڑ اگر ہمارے گھر میں جھاڑ ہے، جھاڑ اگر سوکھ جا رہا تو کیا کرتے ہم؟ جھاڑ سوکھتے ہوئے کہاں دکھتا؟ ٹہنیوں پہ دکھتا. تو کیا کرتے؟ کھاد لا کے ٹہنیوں پہ لگاتے، ایک ایک ٹہنی کو کھاد لے کے ایسے لگاتے، ٹہنی کو نہیں لگاتے. اتنا زندگی بھر بھی لگے گی تو جھاڑ ہرا بھرا نہیں ہوتا، جھاڑ ہوتا نہیں ہوتا. تو کیا کرتے اس کو، اس کی نہیں، اس کو انجینئر کو بلاتے، نہیں ایگریکلچر انجینئر کو بلا کے بولتے بھائی جھاڑ سوکھ رہا، تو انہیں کیا کرتا؟ کھاد یعنی پتوں پہ نہیں لگاتا، ٹہنیوں پہ نہیں لگاتا انہیں، یعنی جھاڑ کے اطراف سے گڑا کرتا، گڑا کر کے اس میں کیا کرتا؟ دیکھتا اندر جراثیم میں جو زمین میں سے جو چیزیں لینے کا اس کی جو صلاحیت ہے، جیسا کہ ایک سیب کا جھاڑ ہے تو سیب کے چیز جو لینے کی صلاحیت ہے اگر وہ نہیں لے سک رہا انہیں تو وہ جیسا لینا چاہ رہا جراثیم کھا جا رہے ہیں، تو انجینئر کیا کرتا؟ پہلے جراثیم کا دوا ڈالتا اس میں، پہلے پورے جراثیم کو مار دیتا، مارنے کے بعد میں اس کے بعد اس میں کھاد ڈالتا، کھاد ڈال کے پھر پانی چھوڑتا. تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ جھاڑ جب جھاڑ ہرا بھرا ہوتا نہیں، جب ہوتا. خرابی کا ہے اس کی جڑ میں ہے تو جھاڑ سوکھ رہا. آج ہماری نمازیں خراب ہے، ہمارے روزے خراب ہے، ہمارے زکوٰۃ خراب ہے، ہمارے حج خراب ہے، ہمارے پورے نیک اعمال خراب ہے. آج دنیا اصلاح معاشرہ کی طرف جا رہی. اصلاح معاشرہ اگر پوری دنیا میں بھی کریں گے تو اصلاح معاشرہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھا تو اسے نمازی بنانے کو جا رہے ہیں. جیسے آپ ایک ایک ٹہنی پہ دوا لگا رہے نا تو جھاڑ کو فائدہ ہوتا، ویسے ہم کوئی نماز نہیں پڑھا چلو بھائی نماز کیوں، کوئی روزہ نہیں رہا چلو بھائی روزے کو، کوئی زکات نہیں رہا چلو بھائی زکات دیں گے، چلو بھائی کوئی نے حج نہیں کرا تو زبردستی حج کیوں جا رہے ہیں. یہ کام خانخواہوں کا نہیں ہے، کیونکہ جڑ قلب میں بیماری، قلب میں بیماری جڑ میں، اگر وہاں اگر نہیں ڈالیں گے دوا، وہاں کے جراثیم کو نہیں ماریں گے تو جھاڑ کتنی بھی دوا ڈالو، کتنا بھی اس کو نماز پڑھو، کتنا بھی زکات دو، حج کرو، نہیں کرتا انہیں. جب تک کہ اس کے قلب میں دین ایمان یعنی یقین ہوگا، جب اس کے قلب میں یعنی قلب میں جو بیماری تھی اس کی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بیماری ہے برا اور ہم نے ان بیماری کو بڑھا دیا برا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ اس کی توجہ بیماری کی طرف جا رہی، جڑ کی طرف جا رہی ہے. خالی جھاڑ کو دیکھ رہا ہوں میں نماز نے، ارے نماز نے پڑھا چلو نماز کی طرف نہیں. اس وجہ سے خانخواہوں میں دیکھے غور و فکر کرے اللہ والے کہ اس کی خرابی کہاں ہے. یہ جھاڑ شکرا گئے کو، اس کے دن پہ دن دوزخی کیوں بن رہا نہیں، اس کے ایمان میں کمی ہے. کیونکہ مخلوق سے اس کا یقین مخلوق کے اوپر ہے، مخلوق سے اس کی حاجت پوری ہوئی نظر آ رہی تو کیا کر رہا ہے؟ مخلوق کی طرف بھاگ رہا نہیں. اس کے قلب میں بات ڈال دینا کہ اللہ ہی تیری حاجت پوری کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی تیری حاجت پوری نہیں کرتا. وہ بات دل میں اتر گئی تو انہیں ایمان والا ہو جاتا. اب ایمان والا ہو گیا تو اللہ میرا مالک ہے بول کے نماز پڑھتا انہیں، اللہ میرا رازق ہے بول کے انہیں روزہ رکھتا انہیں نہیں، اللہ میرا حاکم ہے بول کے انہیں زکات دیتا نہیں، اللہ ہی میرا حاجت روا ہے بول کے انہیں حج کر دیتا. یعنی یقین آ جانا قلب میں جب انہیں یعنی مولا کی طرف بڑھتا، تو جب اس کا کیا ہوتا؟ ایمان پختہ ہو جاتا اس کا. تو وہ جب اللہ ہم سے راضی ہو جاتا نہیں. تو یہ عید ہے، ہم کوشش کرنا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت یعنی آپ یعنی عشرہ مبشرہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو اتنی فکر ہے، ہم کو کبھی فکر ہے ہم خالی عید کی خوشیاں منانے میں نہیں، خوشیاں منانے میں ہم، لیکن اللہ کو راضی کرنے میں نہیں. اللہ راضی کا پتہ ہمارے قلب میں
عاجزی انکساری آنا، اور وہ صرف اللہ ہی کی آواز سے ہونا، عاجزی انکساری مخلوق کے سامنے نہ ہونا، بھائی آپ ہی دے سکتے، بھائی یہ دکان چلی تو میرا خرچ کرتا نہیں، یہ نہیں، ہر حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے، لیکن دکھ رہا مخلوق ہی ہمارا، لیکن مخلوق کے ذریعے اللہ ہماری حاجت پوری کر رہا، وہ دیکھتے رہنا، دیکھتے رہتے ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری پیش کرتے، مخلوق کے سامنے پیش نہیں کرتے، تو انشاءاللہ تم مان جانا ہم اللہ کو راضی کرنے والے میں سے بن جائیں گے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا کہنے والے بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر جو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔